حیا گمسم کھڑی تھی۔ بیوی آپ کچھ کھائیں گی؟ وہ چونکی بے اختیار منہ سے نکلا پانی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ اتنا چیخنے چلانے سے گلے میں اب درد تھا۔ بیوی جی آپ میرے ساتھ آئیں۔ کچن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بی اماں کچن کی طرف بڑھی۔ وہ جھجکتے ہوئے پیچھے آئی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گلاس میں پانی ڈالا۔ حیا نے بغیر سانس لیے پورا گلاس اندر اتار لیا۔ لبوں سے چند قطرے ٹپک رہے تھے۔ گہری سانس لی، پھر معصومیت سے بی اماں کو دیکھتے ہوئے ایک گلاس اور مل سکتا ہے پلیز؟ ضرور بیوی جی، مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنی پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کب سے پیاسی ہے۔ وہ دل میں افسوس کر رہی تھی۔ وہ نکاح کا تمام بندوبست کر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، اپنے روم کی جانب جاتے ہوئے اچانک رکا۔ نظر کچن میں گئی۔ وہ مسلسل کھا رہی تھی بنا رکے۔ وہ اسے دیکھتے گیا۔ کتنا بچپنا ہے اس میں۔ وہ سر جھٹکتا واپس روم کی جانب بڑھا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ الماری کھولی، کپڑے نکالے، باتھ روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ واپس نیچے آیا کچن تک۔ وہ اب چائے کے سپ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی۔ حمزہ دیکھے بنا شرٹ کی آستین چڑھاتے ہوئے، تمہیں کچھ لینا ہے تو بی اماں کو بتا دو، تھوڑی دیر میں نکاح ہے۔ وہ چونکی، پھر سر جھکاتے ہوئے، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اداس تھی، بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ ترچھی نظر سے حیا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ پرواہ کیے بغیر کندھے اچکاتا باہر نکل گیا۔ کھڑوس سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑائی، میں یہاں کبھی نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ وہ دل میں ارادہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد، یہاں سائن کرو، اشارہ کرتے ہوئے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر لیے ہوئی تھی۔ میں سائن نہیں کروں گی، وہ بڑبڑائی۔ وہ قریب ہوا، مجھے کروانے آتے ہیں۔ دھڑکن تیز ہوئی، اچھا کر رہی ہوں نا؟ وہ جلدی سے پین اٹھائے سائن کرنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اب حیا کا نام حمزہ فیاض بیگ کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، آنکھیں چپکتے کھولے رکھنے کی کوششیں کر رہی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نزدیک آتے ہوئے، اوپر روم میں جا کر سو جاؤ۔ حیا فوراً پوری آنکھیں کھول کر کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے روم میں نہیں رہوں گی۔ وہ قریب آیا۔ وہ پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کہا نا میں تمہارے روم میں نہیں رہوں گی۔ وہ مزید قریب آیا۔ یہاں ملازم بھی ہیں، تمہیں میرے روم میں ہی رہنا پڑے گا، چاہے صوفے پر سو یا فرش پر، لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ دل میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، نہیں میں تمہارے روم میں کبھی نہیں۔ وہ مزید قریب ہوا، سانس رکی، آہستہ سے لب ہلے۔ تم نے پرومس کیا تھا نا، تم نہیں چھوؤ گے۔ آنکھیں بیچ لی، میں نے نہیں چھوا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے واقعی اسے نہیں چھوا تھا، بس قریب تھا۔ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اگر تم نے مزید ضد کی تو میں تمہیں اٹھا کر روم میں لے جاؤں گا اور بھول جاؤں گا کہ میں نے ایسا کچھ کہا تھا، لفظ چبا کر کہا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ اتنی جلدی کسی کے سامنے ہار ماننے والی نہیں تھی، اور واقعی ڈر گئی تھی۔ سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اچھا میں جا رہی، اور فوراً اوپر کی جانب بڑھی۔ وہ اطمینان کا سانس لیے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ علی، کام ہو گیا؟ یس سر، ہم نے پورا علاقہ کلیئر کر لیا ہے۔ مسکراتے ہوئے گڈ جاب۔ اچھا علی، یس سر، ایک کام ہے۔ جی حکم سر۔ مجھے اس لڑکی کا فیملی ڈیٹا چاہیے، اور یہ بھی پتہ کرو فیملی میں سے کسی نے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اوکے سر، میں کچھ دیر میں انفارم کرتا ہوں۔ فون رکھتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آیا تھا۔ بی اماں سے بات کر کے اوپر کی طرف بڑھا۔ روم کا دروازہ کھولا، لائٹ آن کی۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ حیا نے صوفے کے چاروں طرف چیئرز رکھی تھی اور اپنا دوپٹہ گرد باندھ کر اس پر جو بھی چیزیں روم میں اسے ملی تھی، پرفیوم، باڈی سپرے، وہ سب اس پر اس طرح اٹکایا تھا کہ ذرا بھی ہلے تو سب گر جائے، اور اگر وہ پاس آنے کی کوشش کرے گا تو چیزیں گرنے سے وہ ضرور جاگ جائے گی۔ تھوڑا آگے واٹر وولز جو روم کے جار میں رکھی تھی، وہ اب فرش پر بکھری تھی۔ صوفے پر سر سے پاؤں تک چادر لپٹے ہوئے سو چکی تھی۔ ریڈ چلی سپرے اس کے پاس تھا جو کچن سے موقع دیکھ کر چرایا تھا۔ بی اماں حمزہ کو اس بات سے آگاہ کر چکی تھی۔ وہ ابرو بینچ کر اپنے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا، پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ رکاوٹیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ میں قریب نہ آ سکوں۔ اسے سوچ کر ہنسی آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا الماری کی طرف بڑھا، ٹراؤزر ٹی شرٹ نکال کر باتھ روم چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اکیلا رہا تھا، اور آج کمرے میں کسی کی موجودگی عجیب سا احساس تھا۔ شاور لے کر باہر نکلا، نظر اس طرف گئی
چہرے سے چادر ہٹی تھی، وہ سوتی ہوئی پیاری لگ رہی تھی۔ سر جھٹکا وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، بالوں میں برش کیا، لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگائی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ نظر پھر اٹھی تھی، حیا کا رخ اب اس کی جانب تھا۔ میں نے غلط تو نہیں کیا؟ خود سے سوال کیا۔ وہ بھی کم عمر تھی، وہ اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا، اگر میں نہیں کرتا تو پاک دامن ہونے کے باوجود جس کی عزت پر کیچڑ اچالا جاتا، جو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ آف کیا اور لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو وہ پورے روم میں محسوس کر رہا تھا۔